50واں خوش نصیب انسان، سب سے آخری جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ حدیث میں اس کا تذکرہ آیا، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو اپنے آپ کو دنیا سے بچاتا ہے۔ دنیا سے جو اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے، حماہ الدنیا، اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے، کما یظل احدکم، جس طرح تم میں سے کوئی ایک انسان یحمی سقیمہ الماء، اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی بیمار ہو اور تم چاہتے ہو ہمارے بیمار کو پانی نہ لگے، پانی سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، مرض بڑھ رہا ہے، تو جیسے تم اسے پانی سے بچاتے ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا سے بچاتا ہے۔ دنیا سے بچاتا ہے یعنی اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ڈالتا۔ دیکھیں، دنیا کا ہونا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بادشاہت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سلطنت اور بادشاہت تھی، اللہ کے بعض پیغمبر بڑے مالدار گزرے، اللہ کے نیک لوگ مالدار بھی گزرے، حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، ایسے لوگ گزرے جن کو اللہ نے بہت مال دیا تھا۔ دنیا کا ہونا ناپسندیدہ نہیں، بلکہ دنیا میں منہمک ہو کر رب کو ناراض کر دینا، اللہ سے تعلق کاٹ دینا، دنیا کے آنے سے شہوتوں میں لگ جانا، یہ دنیا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ لیکن اگر دنیا آئے اور وہ پیسہ مسجد میں لگے، وہ دنیا وہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں، علماء پہ لگے، وہ دنیا کا مال اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں لگے، تو کیا کہنا؟ وہ دنیا ناپسندیدہ ہے جو اللہ کے راستے میں نہ لگے۔ دولت ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو رہی، مال ہے لیکن اللہ اسے توفیق نہیں دے رہا، تو سمجھنا چاہیے اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہوگی تو دنیا کا مال جو ہوگا وہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اسی لیے مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے، ان کے پاس دنیا ضرور ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے بنانے والے کی محبت ہوتی ہے۔ میں 2 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سلف کو بھی دنیا دی تھی، انہوں نے زندگی بھی گزاری تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی ایسی گزاری، دنیا کی طرف کبھی محتاج نہ ہوئے، اپنا تعلق اللہ سے ہمیشہ قائم رکھا، اللہ نے ان کو سرداری عطا فرمائی، کسی سے کبھی دنیا کا، مال اور دولت کا سوال نہیں کیا۔ انسان جتنا دوسرے سے دنیا مانگتا ہے اتنا اس کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ ایک دن پیسے مانگنے گیا، دوسرے دن جائے گا، تیسرے دن اس کی نگاہوں میں گر جائے گا۔ اس لیے دولت مانگنے سے عزت ختم ہوتی ہے، مانگنا ہے تو انسان اللہ رب العزت کی ذات سے مانگے۔ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا تھا، اس موقع پر اس نے دیکھا سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں نقل کیا، تو اس نے سالم بن عبداللہ سے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں اور تم اللہ سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف توجہ کر رہے ہو۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ جب حرم سے باہر نکلے پھر ہشام بن عبد الملک نے کہا، اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ سالم بن عبداللہ نے فرمایا، تم میری کون سی ضرورت پوری کرو گے، دین کی یا دنیا کی؟ انہوں نے کہا، دین کی تو نہیں کر سکتا، تمہارے پاس دین کا علم مجھ سے زیادہ ہے، میں تمہاری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، اس لیے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ اس موقع پر سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو دنیا کو ما سألت من یملکها فکیف اسأل من لا یملکها، جس نے دنیا کو بنایا میں نے اس سے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا، میں تجھ سے دنیا کا سوال کیسے کروں؟ تو دیکھیں کیسی زندگی ان لوگوں نے گزاری تھی کہ اللہ رب العزت سے بھی دنیا نہیں مانگی، دین مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کے رکھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ عبد الملک بن مروان کا دور تھا، تو یہ بیت اللہ آیا، طواف کرنے کے بعد اپنے محل میں گیا، تخت پہ بیٹھا تھا۔ اس دور کے بہت بڑے تابعی تھے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ۔ عطا بن ابی رباح آئے ان سے ملنے کے لیے، یہ بڑے سیاہ فام تھے،
بظاہر خوبصورت نہیں تھے، ان کی رنگت بہت سیاہ تھی، لیکن اللہ نے مقام بہت دیا تھا، وقت کے بہت بڑے تابعی تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ جیسے داخل ہوئے عبد الملک نے ان کا استقبال کیا اور اٹھ کر ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ان سے کہا کوئی نصیحت کرو۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا عبد الملک، اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، حرم میں ظلم نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، مہاجرین اور انصار کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو لوگ حج عمرے کے لیے آئیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، غریبوں تنگ دستوں کا خیال رکھنا۔ اب اس نے نصیحتیں کی اور کہا جو لوگ جہاد پہ ہیں ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا، مجاہدین کے گھر میں وظیفہ بھیجنا۔ نصیحتیں کی اور اٹھ کر جانے لگا۔ دروازے تک پہنچا تو عبد الملک بن مروان نے کہا یہ تو تم نے سب لوگوں کے لیے مجھ سے کہا، فلاں کے ساتھ تعاون کرو، فلاں کے ساتھ تعاون کرو، لیکن تم نے اپنے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ تمہیں کیا دولت چاہیے ہے، تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، تمہیں کتنی رقم اور پیسہ چاہیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا مالی الی مخلوق حاجت، میں مخلوق کے سامنے کبھی حاجت پیش نہیں کرتا، میں مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، میں مخلوق کے سامنے کبھی زبان سے اپنی حاجت کا ذکر نہیں کرتا۔ اٹھے اور نکل گئے۔ وقت کا بادشاہ عبد الملک کہنے لگا ھذا و ابی کا سؤدد، اللہ کی قسم، میرے باپ کی قسم، بادشاہ ہے تو یہ بادشاہ ہے کہ جو بادشاہوں کے ہاں جا کر بھی دنیا نہ مانگے، بادشاہ کے ہاں جا کر بھی دنیا کو ٹھکرا دے، کہا اصل بادشاہت ان لوگوں کی ہے۔ تو اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے تعلق اللہ سے مضبوط رکھے، دنیا سے تعلق نہ رکھے۔ اللہ رب العزت کو یہ انسان پسند ہے، دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ لکھا، ہارون الرشید بادشاہ پانی پی رہا تھا، ہاتھ میں گلاس موجود تھا، امام ابن سماک رحمہ اللہ سامنے بیٹھے تھے۔ ہارون الرشید سے پوچھا بادشاہ سلامت پانی مت پیو، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ کہا کہ اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے اور دنیا میں کہیں پانی نہ ہو، صرف ایک انسان کے پاس پانی ہو اور وہ پانی ایک گلاس آپ کو دے، لیکن شرط لگائے کہ میں دولت پہ فروخت کروں گا، تو ایک گلاس کے لیے آپ اپنی کتنی دولت خرچ کرو گے؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد ہارون الرشید بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور ایک گلاس پانی لوں گا۔ امام ابن سماک نے فرمایا حضرت اب پانی پیجیے، پانی پی لیجئے۔ ہارون الرشید نے پانی پیا۔ پینے کے بعد امام ابن سماک نے پھر کہا بادشاہ سلامت اگر یہ پانی آپ کے جسم سے خارج نہ ہو، جسم کے اندر ہو اور آپ کو تکلیف شروع ہو جائے، مثانے سے پانی باہر نہ آئے، عضو سے پانی باہر نہ نکلے، آپ کو علاج کرنا پڑے، تو آپ اپنی کتنی دولت اس ایک گلاس پانی کے باہر نکالنے پہ خرچ کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا اپنی آدھی دولت اس پہ لگا لوں گا۔ امام ابن سماک رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا یا امیر المؤمنین فما تصنع بشیء شربۃ ماء خیر منہ، اے امیر المؤمنین ایک گھونٹ پانی جس سلطنت کی قیمت ہو، اس سلطنت کی خاطر اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرنا۔ جس ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے، اس ایک گلاس پانی کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کرنا۔ پھر امام ابن سماک نے نصیحت کی، فرمایا دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، کیونکہ آپ بادشاہ ہو، آپ سے بڑا درجہ کسی کا نہیں۔ جب مقام آپ کا سب سے زیادہ ہے تو آپ سب سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ جب اللہ نے عزت آپ کو زیادہ دی ہے تو عبادت بھی آپ زیادہ کرو۔ اس لیے جتنا اللہ نوازے اتنا اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے دولت زیادہ دی ہے رجوع زیادہ ہو، عزت زیادہ دی ہے رجوع زیادہ ہو، مال زیادہ دی ہے رجوع زیادہ ہو، کہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے، کہیں رب ناراض ہو کر یہ واپس نہ لے لے۔ اللہ لینے پہ آئے تو چند سیکنڈوں میں واپس لے لیتا ہے، دینے پہ آئے تو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں قانون ایسا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں تکبر آ جائے، اپنی طرف عجب کی نسبت آ جائے، تو اللہ ناراض ہو کر انسان سے وہ نعمت اللہ رب العزت لے لیتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں جو خطبات فقیر میں ہے۔ کہتے ہیں جس وقت ہمارے بچپن کا دور تھا، ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے، انہیں قرآن کریم ایسا پختہ یاد تھا، پورا قرآن سناتے تھے، کبھی قرآن میں غلطی نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا انہوں نے قرآن سنایا، سنانے کے بعد 27ویں شب تھی، تو سب نے ان سے کہا آج کی رات بڑی ہی عظیم و شان رات ہے،
ایسا کیجئے اس ایک رات میں پورا قرآن سنا لیجئے۔ حافظ قرآن اگر سنانا چاہے، قرآن پختہ یاد ہو، تو وہ انشاءاللہ 6 سے 7 گھنٹے کے دوران پورا قرآن کریم سنا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں قرآن سناتا ہوں۔ عشاء کے بعد تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگ ان کے پیچھے آ گئے۔ حافظ صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، الف لام میم سے قرآن شروع کر دیا۔ قرآن پڑھتے رہے، ایک رکعت میں 29 سپارے پڑھ لی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے 30واں سپارہ شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے سورہ لہب تک پہنچ گئے۔ دل میں خوشی آ گئی کہ الحمدللہ 2 رکعت میں پورا اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں اور کوئی غلطی نہیں آ رہی۔ پیچھے سارے حفاظ کھڑے ہیں اور کوئی غلطی میری نہیں آ رہی، 2 رکعت میں پورا قرآن سنا رہا ہوں۔ سورہ اخلاص پہ پہنچے، قل هو اللہ احد پڑھا، آگے بھول گئے، نہیں آ رہا، تو غیر حافظ نے لقمہ دیا۔ جو حافظ پیچھے کھڑے تھے انہوں نے لقمہ نہیں دیا، ایک عام ان پڑھ آدمی جو غیر حافظ تھا اس نے لقمہ دیا۔ پھر لقمہ دیا تو ان کو یاد آیا، انہوں نے آگے پڑھا، تو گویا اللہ نے بتایا یہ کمال میرا ہے، یہ بندے کا کوئی کمال نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پڑھوانا چاہے 1 رکعت میں 29 سپارے پڑھوا دیتا ہے، اور جب لینے پر آ جائے تو سورہ اخلاص جیسی سورت جو ہر عام و خاص کو یاد ہے وہ انسان کی زبان پہ نہ آئے، تو یہ سب کچھ میرے رب کی دین ہے۔ اس لیے دولت دی اللہ کا شکر کریں، حسن و جمال دیا ہے اللہ کا شکر کریں، نعمتیں دی ہیں اللہ کا انسان شکر کرے۔ تو 50واں خوش نصیب آخری وہی ہے کہ جسے اللہ دنیا سے محفوظ رکھے اور اس کا دل اللہ کی یاد میں ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما، ہم سب کا بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہم سب کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔